الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں کے دلوں میں تھا. خدا کو وہ بھی معلوم تھا. پھر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں میں اطمینان قلب پیدا کر دیا اور ان کو اس بدلے میں ایک ایسی فتح عنایت عطا فرمائی جو بہت قریب تھی، اور بکثرت غنیمتیں بھی دیں جن کو یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے. تو محترم دوستو، اسلامی سال میں ذو الحجہ کے مہینوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. اس مقدس مہینہ میں اثار و قربانی کے بے شمار واقعات رونما ہوئے. اسلام کی بنیاد قربانی پر ہے. اس مہینہ میں داماد رسول، جامع قرآن، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی خصوصی مہینہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اس نسبت سے آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شہادت کے واقعات بیان ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عظمت اور رفت کے روشن پارے ہیں. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں. صحابہ کرام رحمت دو عالم کی صفات و کمالات کا عکس ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا جب ذکر ہوگا تو ان کی شخصیت کے غالب اور مخصوص پہلو ابھر کر سامنے آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہوگا تو آپ کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا. عمر بن خطاب کا ذکر ہوگا تو آپ کے جاہ و جلال، عدالت و ذاتی وجاہت کا پہلو ابھر کر آئے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا تو ان کی دلیری، جرات، شجاعت کا پہلو ابھرے گا۔ اسی طرح جب سیدنا عثمان کا ذکر ہوگا، آپ کی ضرور مثل شرم و حیا، سخاوت کا ذکر آئے گا۔ صحابہ کرام کی ایک محفل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی نہ تھی۔ مجلس میں تمام جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے۔ حضور نے نہ صرف اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا بلکہ انہیں چادر مبارک سے ڈھانپ لیا۔ صحابہ نے پوچھا، وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت مختصر ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ اور اس کا پس منظر تفصیل طلب ہے، لیکن وقت کم ہے۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد نبوی میں آپ کے خطبہ جمعہ اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ باغیوں نے مسجد نبوی کی توہین کی۔ حضرت عثمان غنی کا وہ عصا توڑ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی عظیم یادگار تھا۔ باغیوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، آپ کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سنگین صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان سے باغیوں کی سرکوبی یعنی کہ ان سے لڑنے کی اجازت طلب کی۔ آپ اس قدر جلیل القدر تھے، حلیم طبیعت کے تھے، خدا ترس تھے، سخی تھے، انتقامی اقدام کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، میں مسلمانوں کی خون ریزی پسند نہیں کرتا، مسلمانوں کے اندر لڑائی پسند نہیں کرتا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کے سامنے تجویز رکھی ہے، آپ اقتدار سے الگ ہو کر تشریف لے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے فرمایا، مدینہ میری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری جان چلی جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جب آپ کو بھوک پیاس ستاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ پیاس کیوں نہ بجھتی؟ حافظ قرآن تھے، بلکہ کاتب وحی تھے۔ عثمان پیاسے رہ کر بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوپہر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، عثمان جلدی کرو، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت عثمان خواب سے بیدار ہوئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ سے کہا، میرا وقت شہادت آ پہنچا ہے، میرا پجامہ نکال دو۔ یہ آپ نے کبھی پہلے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر شرم و حیا کے مالک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر شہادت کی تیاری مکمل کر لی، قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ باغی دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ ایک بدبخت نے لوہے کا سریا امیر المومنین کے سر پر مارا، لہو کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ دوسرے باغی نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا۔ حضرت نائلہ بیچ میں آ گئیں، اپنے خامد کو بچاتے ہوئے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ قاتل جذبہ انتقام میں اندھے ہو چکے تھے۔ تلوار کا ایک وار کیا، جامع قرآن حضرت عثمان کا سر مبارک قرآن مجید پر آ پڑا۔ اس طرح خون عثمان سے قرآن بھی رنگین ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شہید کی چیزیں اور شہادت کی جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیں گی۔ کیا کہنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیامت کے دن خود قرآن گواہی دے گا کہ یہ شہید ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے حضرت عثمان غنی کے آخری الفاظ۔